اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دین کی بات تو لوگ ویسے کم سنتے ہیں، ان کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ سب کو ہدایت دے۔ ہم لوگ آج قصہ کر رہے ہیں مختصر حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو اللہ پاک جو ہے نا دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو منصب نبوت سے سرفراز فرما کر اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک ان کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور ثمر و سرکشی کے ساتھ شرک و کفر پر اصرار کیے رہے، اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح اللہ کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کو ٹھکرا کرتے اور مذاق اڑاتے رہے۔ تب مسلسل پہ ہم دشمنی اور مخالفت سے متاثر ہو کر حضرت یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اور ان کے عذاب الہی کی بد دعا کر کے ان کے درمیان سے غضبناک روانہ ہو گئے۔ فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگڑا اٹھایا اور راہ میں طوفان ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو صدمہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملا اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قراندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قراندازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر قرہ نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے۔ یونس علیہ السلام تیری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم کو متعلق گزر نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ بہرحال مقام دعوت عراق کے مشہور معروف مقام نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے ان کا ظہور ہوا تھا۔ نینوا عاشورہ حکومت کا پائیگاہ اور موصل کے علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ جس زمانے میں حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، وہ زمانہ عاشوری حکومت کے عروج کا زمانہ تھا، مگر ان کا طرز حکومت قبائل تھا اور ایک قبیلے کا جدا جدا حکمران یا بادشاہ ہوتا تھا، اور نینوا ان قبائلی حکومتوں کے پائیگاہوں میں مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے اس عروج و اقبال میں مشہور تھا۔ اللہ کا مقابلہ انبیاء مرسلین کے ساتھ عوام و خواص سے بالکل جدا ہے، اور جو بات خواص اور صالحین کے حق میں معمولی اور قابل نظر انداز سمجھی جاتی ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں سخت گرفت کا باعث ہوتی ہے، اور اس بنا پر ان سے اگر معمولی سی لغزش بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخت سے سخت تدبیر کرتے ہیں۔ اچھا جی، وفات۔ شاہ عبد النور اللہ مرکندہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی وفات اسی شہر میں ہوئی جس کی جانب وہ مبعوث ہوئے، یعنی نینوا میں، اور وہیں ان کی قبر تھی۔ عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ فلسطین کے علاقے میں جو مشہور شہر خلیل ہے، اس کے قریب ایک بستی حلحول کے نام سے معروف ہے۔ اس میں ایک قبر ہے جس کو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے، اور اسی قبر کے قریب دوسری قبر ہے۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے والد متی کی قبر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق چند جس قدر واقعات بھی بہم پہنچ سکے ہیں وہ سب متفق ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا واپس تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے اندر ہی زندگی گزاری، لہٰذا قرآن ثواب میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال نینوا ہی میں ہوا اور وہیں ان کی قبر ہوگی، جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی، اور بعد میں خوش اقبالی کے نقطۂ نظر سے ملعون کی غیر معروف 2 قبروں کو حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے والد متی کی قبر بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ تھے جی حضرت یونس علیہ السلام
اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔